علی ہے 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 علی مولا علی رو رو کے علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی، مولا امیر المومنین کی محبت، ان کی اولاد طاہرہ کی محبت نصیب فرمائی۔ یہ تاریخیں مولا امیر المومنین کی شہادت کی تاریخیں ہیں، ان کی مجالس کی تاریخ، یہ کہ خداوند متعال نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع نصیب کیا کہ مولا امیر المومنین کی شہادت کے نام پر جمع ہوں، اپنی زندگیوں میں سے اس عظیم الشان کام کی خاطر اپنے آپ کو وقف کریں اور ان کا ذکر کریں، ان کے مصائب کا ذکر کریں، ان کی تعلیمات کا ذکر کریں۔ یقیناً خداوند متعال کی عظیم الشان نعمت ہے، یقیناً خداوند متعال نے ہمارے اوپر لطف کیا، احسان کیا۔ اللہ کی دیے ہوئے اس احسان کا، اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے کہ اس نے ہم پہ فضل و کرم کیا، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مولا امیر المومنین کے راستے پر چلنے کی سعادت، باقی رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، ان کے فرزند کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کل کی عرائض میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ خداوند متعال ہمیں امیر المومنین کے ماننے والوں میں قرار دے، لیکن اس کو ثابت کرنا اپنے عمل سے اور اپنی زندگی کے مقصد کو اور ہدف کو اس کی طرف لے کے چلنا، اس کے ساتھ سنکرونائز کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ دو انسان بالکل ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن دونوں کے اہداف میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، دونوں کے طریقہ کار میں بھی فرق ہوتا ہے، جبکہ سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں کہ مثلا کوئی اگر کربلا 40 کے دور میں گیا ہو مشی کے زمانے میں، جبکہ مثلا دسیوں ملین لوگ اس راستے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، 25 ملین 30 ملین لوگ، تو یہ سب لوگ ایک نیت سے نہیں چل رہے ہوتے۔ مثلا فرض کریں اس میں کوئی شخص ہو نہ ہو، مثلا ایسی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی کمپنی کا سیل مین ہے، اس کی ڈیوٹی لگی ہے وہاں پہ جا کے دیکھیے کہ بھائی اس کی پروڈکٹ صحیح بک رہی ہے نہیں بک رہی، وہ بھی کربلا جا رہا ہوگا، لیکن اس کا ہدف کچھ اور ہے، اور وہ جو ظاہر امام حسین ہے جو مشی کر رہا ہے اس کا ہدف کچھ اور،
اس کا مقصد ہی کچھ اور. ہم سب لوگ دنیا میں ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کس کا ہدف کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. اور ایسا ہی ہر جگہ ہو رہا ہے، مسجدوں کے اندر بھی ہو رہا ہے، مجالس کے اندر بھی ہو رہا ہے، ہر جگہ ایسے ہی ہو رہا ہے. تو جو بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو خدا تعالیٰ نے ہمیں موقع نصیب کیا ہے کہ ہم مولا امیر المومنین کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یہ ساتھ ہونا صرف جسمانی نہ ہو، یہ ساتھ ہونا صرف وقت کے اعتبار سے نہ ہو، یہ ساتھ ہونا صرف ظاہر میں نہ ہو، نہیں واقعاً امیر المومنین کے ساتھ ہوں پھر ہم. اور یہ ان کی عظیم الشان شخصیت کا اثر ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کے لیے 1400 سال پیچھے جانا ضروری نہیں ہے. اگر آج کوئی صدق دل سے مولا امیر المومنین کا ساتھ دینا چاہے وہ آج ناصر بنے گا. اگر آج کوئی امیر المومنین کے راستے پہ چلنا چاہے اور واقعاً صدق دل دکھائے وہ آج شیعہ علی بنے گا. یہ وہ ٹاسک ہے جو ہمیں ملا کہ تم 1400 سال کے فاصلے کی پرواہ نہ کرو. علی کی ذات میں بہت طاقت ہے، ان کی ذات کے اندر جذابیت بھی اتنی زیادہ ہے جس کے اوپر میں انشاءاللہ چند جملات عرض کروں گا کہ وہ انسان کو اٹریکٹ کر لیتی ہے. اور جو میرا آج کا خاص موضوع ہے نصرت امام کے اندر رہتے ہوئے، وہ امیر المومنین کی شخصیت کو سمجھنے کی، یا سمجھ لیجئے کہ حتی المقدور ایک تبصرے کی حد میں فقط دیکھنے کی کوشش کرنا ہے. یہ کہ بھئی یہ جو ذات جس کے ساتھ ہم چلنا چاہتے ہیں، جن کے ہم ماننے والے ہیں، جن کے ہم چاہنے والے ہیں، جن کے نام پہ جان دینا چاہتے ہیں در حقیقت، اور ان کی تبعیت اور پیروی میں ان کی فرزند کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، یہ ذات ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ وہ خود کس قسم کے؟ ان کی ذات کے اندر جو کچھ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑی بات کوئی ہو جائے گی کہ اس سمندر کو تو آپ پیالے کے اندر نہیں لا سکتے، کوزے کے اندر نہیں لا سکتے، لیکن بہرحال جو سمجھنے کی اگر کوئی کوشش کرے تو ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے. چند بہت پرومیننٹ نکات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ایک بار پھر مولا امیر المومنین کی ذات پر اور انشاءاللہ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو عرض کی ابتداءً درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک بات اس سے پہلے عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ جب بھی آپ کسی انسان کے اندر کوئی صفت دیکھتے ہیں تو یہ دو طرح سے ممکن ہوتی ہے. ایک دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس آدمی کے اندر 10 چیزیں ہیں، ایک چیز بہت اچھی ہے، ایک چیز بہت اچھی ہے، ایکسیپشنلی اچھی ہے اس کے اندر. مثلا فرض کریں، میں اپنے اوپر رکھ کے بول دیتا ہوں، کوئی خرابی ہونی ہو تو انسان اپنے اوپر رکھ لے. وہ یہ کہ بھئی مثلا وہ یہ کہے کہ بھئی آپ آدمی اچھے نہیں ہیں، آپ کے اندر یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی، یہ ایک اچھائی آپ کے اندر پتہ نہیں کیسے اچھائی آ گئی ہے، اچھی خوبی کوئی آ گئی ہے. تو بعض اوقات انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اس کے اندر مثال کے طور پر 9 برائیاں ہوتی ہیں، ایک اچھائی ہوتی ہے، ایکسٹراڈنری اچھائی ہوتی ہے. چلو بھائی یہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات الٹا ہو جاتا ہے، ایک آدمی کے اندر 9 اچھائیاں ہوتی ہیں، ایک کوئی خرابی بھی آ جاتی ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک پرسنالٹی، ایک شخصیت مکمل ایک ہی ڈھانچے میں ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ بھئی ایک صفت کہیں آگے چلی گئی ہے، دوسری صفت کہیں پیچھے رہ گئی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ایک سنکرونائز پرسنالٹی، بیلنس پرسنالٹی، اور سب کا سب اس کے اندر بالکل اسی جگہ ہے جہاں پر اس کو ہونا چاہیے. ایسا کب ہوتا ہے؟ یہ جو ایکسیپشنلی ایک کوالٹی اچھی آ جاتی ہے، ایکسیپشنلی ایک کوالٹی خراب آ جاتی ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے. یہ تو تقریباً ہر انسان کے اندر ایسا ہوتا ہے. ایک آدھ کوالٹی اس کے اندر بہت اچھی آ جاتی ہے، ایک آدھ کوالٹی اس کے اندر بہت خراب آ جاتی ہے، اور باقی ایک ایوریج انسان چل رہا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ پوری ذات ایک اچھائی کے اعلیٰ معیار کے اوپر چلی جائے، یہ کب ہوتا ہے؟ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب روٹس کے اندر اور فنڈامنٹلز کے اندر بہت بڑی اچھائی قائم ہوئی ہوتی ہے، روٹس کے اندر وہ اچھائی بنی بھی ہوتی ہے. اب وہ جو مثلا جب میں کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں روٹس کے اندر اچھائی ہے، اور اس کو تھوڑا سا پریکٹیکل لانے کی کوشش کرتا ہوں، تھوڑا تھیوریٹیکل ہو گیا. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی پوری شخصیت کچھ اصولوں پہ بنی ہوئی ہے، ان اصولوں نے اس شخصیت کو تشکیل دیا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر یہ ڈیسیشن ہیپیزرڈ ہے، یہ ڈیسیشن کہیں اوکیجنلی لے لیا گیا، یہ پتہ نہیں فیصلہ کیوں کر لیا گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اصول بنے ہوئے ہیں، اس اصول پر ایک شخصیت تشکیل پائی ہے، اس شخصیت نے کوئی کام ان اصولوں سے ہٹ کر کرنا ہی نہیں ہے. ہاں، یہ کارنامہ ہے اعتدال.
یہ کارنامہ ہے کمال کا، وہ یہ کہ بھائی ایک شخصیت ہو جو اصولوں پر مبنی ہو، نہ واقعات کے اوپر اور حوادث کے اوپر مبنی ہو۔ ایک حادثے میں ایک اچھا کام کر دیا، ایک حادثے میں ایک کوالٹی اچھی آ گئی، یہ معاملہ وہ معاملہ نہیں ہے۔ پھر جو مولا امیر المومنین کی ذات دکھاتی ہے ہمیں، وہ کیا دکھاتی ہے؟ ایک شخصیت ہے، اصولوں پہ بنی ہوئی ہے، اور پوری زندگی ہر لمحہ ان اصولوں کے اوپر تشکیل پایا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو مولا امیر المومنین ہم سے چاہتے ہیں۔ مولا امیر المومنین ہم سے نہیں چاہتے کہ ہم کبھی کبھی کوئی اچھائی انجام دے دیا کریں، یہ تو ہر آدمی کر دیتا ہے، چاہے کفر اور فسوق کے اندر مبتلا ہو، نعوذ باللہ تعالیٰ، فاسق و کافر ہو، وہ بھی کر دیتے ہیں بعض اچھائیاں۔ جو امیر المومنین ہم سے چاہتے ہیں، اور مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وہ نصرت امام ہے جو ہمیں کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ پوری شخصیت اصولوں کے اوپر مبنی بنی ہو۔ اور یہ جو اصولوں پہ مبنی شخصیت ہوگی، یہ بعض اوقات ایسی ہوگی جو لوگوں کو پسند آئے گی، اور آج کے زمانے میں کم از کم، پہلے بھی ایسا ہی تھا، آج زیادہ ہے، یقیناً ایسی چیزیں بھی ہوں گی جو پسند نہیں آئیں گی۔ اب یہاں سے میں امیر المومنین کی شخصیت کے ایک پہلو کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، جس کو شہید مطہری نے پوری ایک کتاب کی صورت میں بیان کیا، چھوٹی سی کتاب البتہ۔ انہوں نے کتاب تحریر فرمائی جاذبہ و دافع علی، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ مولا امیر المومنین کی ذات میں جذب، اٹریکٹ کرنا، یہ تو ہم نے بہت سنا ہے اور ہم سب کو معلوم ہے۔ بھائی جو یتیموں کی دیکھ بھال کرنے میں راتوں کو گھر سے نکلے اور کسی یتیم کے گھر پہنچ جائے، وہ یتیم اسے بھلائے گا کبھی؟ یا مثلا مولا امیر المومنین اپنے سامنے کچھ یتیموں کو بلائیں جو صفین کے اندر شہید ہونے والے شہداء تھے، ان کے بچوں کو بلائیں اور ان بچوں کو ہنسانے کے لیے اتنی محنت کریں کہ بچے ہنس پڑیں، کھلکھلا کے ہنس پڑیں، یہ بچے امیر المومنین کو بھلائیں گے کبھی؟ یا مولا مثال کے طور پر کسی نادار، کسی غریب اور کسی غریب کی ضعیف کی مدد کے لیے اس کے پاس جائیں اور اس کو کھانا کھلائیں، کچھ بتائے بغیر کہ میں کون ہوں، یہ شخص بھولے گا کہ کون میرے پاس آتا ہے، کوئی میرے پاس آتا ہے؟ نہیں بھول سکے گا۔ یہ جاذبہ ہے امیر المومنین کی شخصیت کے اندر۔ البتہ یہ جاذبہ آسان کام نہیں ہے، آج میں چاہوں اس جاذبے کو ایجاد کروں بہت سخت ہے۔ کیوں؟ اس میں اپنے نفس کو کچلنا ہوگا، مجھے دوسروں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بھی کچلنا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ دھوکے بازی سے انسان نہیں معلوم، یہ جو پولیٹیشینز کرتے ہیں معمولاً، البتہ کچھ پولیٹیشینز اچھے بھی ہوتے ہوں گے، لیکن پوری صنف اتنی خراب ہو گئی ہے کہ انسان پولیٹیشینز کہتا ہے تو نیگیٹو ذہن میں آتا ہے۔ تو یہ جو معمولاً کرتے ہیں کہ بھائی میڈیا کو پکڑ لیا، ہائر کر لیا، ان کو پیسے دے دیے، اپنے لیے تعریفیں کروا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ان کے لیے باتیں چل رہی ہیں، ایک سے ایک جناب تعریفوں کے قلابے ملائے چلے جا رہے ہیں۔ جس نے دیکھا کہ میری ریٹنگ اور رینکنگ تھوڑی کم ہو رہی ہے، اس نے تھوڑا پیسہ خرچ کیا اور اپنے آپ کو اوپر لے آیا۔ آج کل تو اتنا میتھمیٹیکل ہو گیا ہے کہ آپ اتنا پیسہ خرچ کریں، یہ رزلٹ آپ کو ملے گا ہی ملے گا سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ اور جناب ایک تو یہ حرکتیں ہوتی ہیں جاذبے کے لیے، یہ تو ظاہر مصنوعی ہیں، یہ سب مصنوعی ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، اس سے کسی کو وقار نہیں ملتا۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ تو ہم سب کو معلوم ہو گیا۔ یہ جاذبہ جو امیر المومنین کا جاذبہ ہے، اس کے لیے دل قربان کرنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے۔ لیکن امیر المومنین کا یہ جاذبہ آسان ہے ایک اور صفت کے مقابلے میں، وہ کیا؟ شدت عدل۔ اور اس شدت عدل یعنی جسٹس کے اوپر، عدل و انصاف کے اوپر شدت کی وجہ سے ایک کوالٹی بنتی ہے، اس کا شہید مطہری نے کہا دافعہ بنتا ہے۔ دافعہ کیا مطلب؟ دور کرنا۔ کس کو دور کرنا؟ ظالم کو دور کرنا، غلط کرنے والے کو دور کرنا۔ ایک آدمی انحراف پھیلا رہا ہے، امیر المومنین اس کے خلاف ندا اٹھائیں گے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ یہ جو منحرف انسان ہے، یہ امیر المومنین کے لیے جذب ہوگا کیا؟ نہیں، شدید دافعہ دکھائے گا، دشمنی دکھائے گا، جان کا دشمن ہو جائے گا مولا امیر المومنین کا۔ امیر المومنین خطرہ مول لیں گے؟ ہاں بالکل لیں گے۔ کیوں لیں گے؟ حق کی خاطر۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں پرسنالٹی کا بیلنس ہونا۔ ایک پرسنالٹی وہ ہوتی ہے جس کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ سب اس سے خوش ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت اچھا آدمی ہوتا ہے۔ البتہ آج کل تو 2-3 کیٹیگریز بنائی جا سکتی ہیں۔ ایک وہ آدمی ہے جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں لا ابالی۔ لا ابالی عربی کا لفظ ہے، اردو کے اندر آ گیا۔
لا ابالی، ابالی کا مطلب ہوتا ہے مجھے پرواہ ہے، لا ابالی یعنی مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ایک صنف ہوتی ہے انسانوں کی، اور آج کل زیادہ تر لوگ ایسے ہی بن رہے ہیں، لا ابالی قسم کے لوگ۔ لا ابالی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی لوگ مجھ سے خوش ہیں، لوگ مجھ سے خوش نہیں ہیں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، میں اپنی زندگی میں مگن ہوں، کسی نے چلنا ہے چلے، نہیں چلنا نہ چلے۔ وہ جس کو ہم لوگ انڈیویجولزم کہتے ہیں، وہ جس کو ہم ایروگنس کہیں، یا جو کچھ بھی کہیں، یا مثال کے طور پہ جیسے میں نے کہا کیئر ہی نہیں کرتا، ہو کیئرز، اس ٹائپ کا ایک معاملہ۔ ٹھیک ہے، پسند کرتے ہیں کریں، نہیں کرتے نہ کریں۔ ایک تو یہ صنف ہوتی ہے انسانوں کی۔ اچھا، یہ صنف کارآمد نہیں ہے، ہم سب کو معلوم ہے، اس سے سوسائٹی میں زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے سوسائٹی اصلا بلاک کولیپس کر جاتی ہے جب اس ٹائپ کے لوگ بڑھ جاتے ہیں۔ ایک نفسا نفسی ہوتی ہے لوگوں کے اندر، اور اگر کوئی ٹربل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو پھر وہ ہوتا ہے جو ہم معمولاً دیکھتے ہیں۔ جناب کہیں ایک چھوٹا سی سیلاب آ گیا تو ایک دوسرے کو مارے چلے جا رہے ہیں بعض علاقوں کے اندر، البتہ یہ ان جگہوں کے اوپر جہاں یہ انڈیویجولزم، لاؤبالیت بہت زیادہ پھیل جاتی ہے۔ اچھا، ایک صنف انسانوں کی وہ ہوتی ہے جو کہتی ہے مجھے سب کو خوش کرنا ہے۔ سب کو خوش کرنا ہے کیا مطلب؟ صحیح انسان کو بھی خوش کرنا ہے اور غلط کو بھی خوش کرنا ہے۔ کیوں؟ کسی کا مقابلہ کرنا ہی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر دینداری مور اور لیس اس ٹائپ کی ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ جو ہیں وہ متقی پرہیزگار ہیں، اور متقی پرہیزگار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ متقی پرہیزگار ہونے کا مطلب ہے سر جھکا کے آئیے، سر جھکا کے جائیے، نہ کسی سے لینا نہ کسی کو دینا۔ یہ وہ جملہ ہے جو میں اپنے بچپنے میں مولانا حضرات کے بارے میں بہت سنا کرتا تھا۔ مجھے اب میں کیا عرض کروں، میرے بچپنے کے اندر جو اطراف میں مولانا حضرات رہے، ان میں سے 2 مولانا کے بارے میں یہ جملہ میں کثرت سے سنتا تھا، کہ مثلا ان سے پوچھتے تھے بھائی فلاں کیسے ہیں؟ بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار ہیں۔ اچھا، ان میں کیا صفت ہے؟ مثلا سر جھکا کے آتے ہیں، سر جھکا کے جاتے ہیں، نہ کسی سے کچھ لینا نہ کسی کچھ دینا۔ یہ ہمارے ملک کا دیندار ہے، ہماری قوم کا۔ دیندار کون ہوتا ہے؟ دیندار وہ ہوتا ہے جس کا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی سے اس کی کوئی مخالفت نہیں ہے، نہ کسی کے خلاف کچھ نہیں بولنا ہے اس نے۔ ہمارے یہاں دیندار یہ ہے، ایک معنی میں اچھا ہے، غیبت نہیں کرتا ہے، دشمنی نہیں کرتا ہے، یہ اس معنی میں اچھا ہے، دوسروں کے ساتھ جھگڑے نہیں کرتا ہے، لاؤبالیت نہیں دکھاتا، اس معنی میں اچھا ہے۔ لیکن ایک معنی میں اچھا نہیں ہے۔ وہ کس معنی میں اچھا نہیں ہے؟ جو آپ خود سمجھ رہے ہیں، وہ یہ کہ بھائی اگر سارے لوگ ایسے ہو گئے تو ظلم سے کون لڑے گا؟ اگر سارے لوگ ایسے ہو گئے تو معاشرے میں انحراف سے کون لڑے گا؟ سارے لوگ اگر ایسے ہو گئے تو مظلوم کا ساتھ کون دے گا؟ بھائی اگر سر جھکا کے آتا ہے، سر جھکا کے جاتا ہے، نہ کسی سے لینا ہے نہ کسی سے دینا ہے، تو پھر یہ جو ظالم دنیا کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں، ان کا گریبان کون پکڑے گا؟ انہیں کون بولے گا کہ بھائی تو ظالم ہے، مظلوم کے ساتھ کیوں ظلم کر رہا ہے؟ نہیں، یہ مومن نہیں ہے۔ مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سر جھکا کے آئے، سر جھکا کے جائے، نہ کسی سے لینا ہو نہ کسی کو کچھ دینا ہو۔ نہیں، مومن کو کام ہے یہاں پہ بھائی یہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر، اتنی بڑی کیٹیگری ہے ہمارے پاس، دین کی واجبات میں سے ایک واجب ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے؟ یہ ہم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم لاؤبالیت کا شکار ہو جاؤ، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نہ یہ ہم سے یہ کہتا ہے سر جھکا کے آؤ، سر جھکا کے جاؤ، تمہیں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ نہیں، ہم لوگ یہ نہیں کریں گے کہ ہم لاؤبالی بنیں، یا ہم ہر ایک سے لڑیں، یا ہم ہر ایک کا ساتھ دیں، بلکہ ہم خدا کے بندے بنیں گے۔ خدا کے بندے بننے کا مطلب کیا؟ خدا کا بندہ یہ ہے کہ جہاں پہ خدا نے کہا ہے کہ ساتھ دو، وہاں ساتھ دیں گے، اور جہاں خدا نے کہا نہیں مقابلہ کرو۔ اذهب الى فرعون انه طغى، خدا نے متعال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، اس نے طغیان مچایا ہوا ہے، اس کو سمجھاؤ جا کر۔ اب یہاں پہ خدا نے متعال پسند نہیں کرتا کہ ایک فرعون ہو اور اس نے قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا، اور اس کے اوپر وہ جناب علی ظلم پہ ظلم کیے جا رہا ہے، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اور خدا نے متعال خود کہتا ہے بلاء عظیم تھی۔ اس بلاء عظیم کے اوپر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا چاہیے کہ جو جائے اور فرعون کو کہے کہ بھائی تو کیا کر رہا ہے، کیوں یہ کر رہا ہے؟ ایک مولا امیر المومنین جیسا چاہیے جو بتوں کو توڑے، ایک مولا امیر المومنین جیسا چاہیے جس کی شمشیر بدر و احد و حنین کے اندر چلے، ایک حضرت امیر المومنین جیسا چاہیے جو قاسطین و مارقین سے لڑے۔ یہ امیر المومنین کی ایک اور کوالٹی جس کو ہم کہتے ہیں دافعہ۔ اور یہ دافعہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ حق کی خاطر جنگ بھی کرنی ہے، حق کی خاطر لڑنا بھی ہے۔ البتہ بہت باریک سی ایک لائن رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ ایک آدمی اپنے لیے لڑ رہا ہو کہ میں اس پوسٹ پہ کیوں نہیں پہنچا، اور ایک آدمی خدا کے لیے لڑ رہا ہو کہ نہیں میرے پہنچنے نہ پہنچنے کا مسئلہ نہیں ہے، حق کیوں پامال ہوا۔
یہ بہت باریک سی لائن رہ جاتی ہے. ہم لوگ اسی ڈاؤٹ کے اندر رہ جاتے ہیں بعض اوقات کہ پتہ نہیں میں اپنے لیے لڑ رہا ہوں یا حق کے لیے لڑ رہا ہوں. البتہ خدا ہدایت کرنے والا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اگر کوئی اپنی ضمیر کی آواز کو سنے جو خداوند متعال نے ہمیں سکھایا وہ سنتا رہے تو گمراہ نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے مشکل کام. میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. برصغیر کے معاشرے میں مولا امیر المومنین سے جو چیز زیادہ مشہور ہوئی ہے وہ امیر المومنین کا تقوی، امیر المومنین کی پرہیزگاری. کس سینس میں؟ خاموش رہنے کے سینس میں. یہ بات میرا خیال میں مناسب نہیں ہے. مولا امیر المومنین کی شخصیت کے اندر عدل کے لیے ایک شدت ہے. اور وہ جو مشہور و معروف ہے وہ لبنان کے مصنف اور مفکر کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ قتل فی المحراب لشدت عدل. اصل محراب کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے، عبادت کرتے ہوئے شہادت ہوئی ہے. کیوں ہوئی ہے؟ عدل میں شدید تھے، عدل میں شدید تھے. اور اس معاملے کے اندر بعض مثالیں ایسی ہیں. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. محدودیت میرے ذہن کی فکر کی جس کی وجہ سے مجھے تکرار کرنے پہ مجبور ہوتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امیر المومنین وہ تکلفات والے آدمی نہیں ہیں اس معاملے کے اندر کہ مثلا نعوذ باللہ میرے جیسا آدمی کیا تکلفاً خاموش ہو جائیں. نہیں، یہ تکلفان کا معاملہ نہیں ہے. یہاں مولا امیر المومنین شدید ہیں. اللہ کے دین کے معاملے میں کوئی تکلف نہیں ہے. اگر کوئی غلطی کرے گا اس کو سننا بھی ہوگا. کئی واقعات ہیں ایسے، کئی واقعات موجود ہیں. مثلا ایسے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جو مختصر ہے، پھر تھوڑا سا ایک اور واقعہ جو اور زیادہ حساس ہے. امیر المومنین جنگ سے تشریف لا رہے تھے، صفین سے تشریف لا رہے تھے. تو ایک ان کا سردار ان کے ساتھ تھا. جب راستے میں گزر رہے تھے تو اس سردار کا علاقہ آیا. اس سردار کا علاقہ آیا. جب اس کے علاقے سے گزر رہے تھے، اس کے قبیلے سے گزر رہے تھے، تو اس قبیلے کی خواتین نے ان مردوں کے اوپر گریہ کیا جن کی شہادتیں ہوئی تھیں جنگ صفین میں، جو جنگ صفین میں مارے گئے تھے. اچھا، یہ بات تو بہت نیچرل ہے کہ وہ خواتین گریہ کر رہی تھیں اپنے ان مرنے والوں کے اوپر جو جنگ صفین میں مارے گئے تھے. اس پہ کوئی اعتراض کی بات نہیں، یہ بات تو بالکل صحیح ہے. اس گریے کے دوران انہوں نے جنگ کی سرزنش کرنا شروع کر دی کہ اصلا یہ جنگ ہم نے کیوں کی، ہمیں جنگ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور جناب علی جنگ کی سرزنش کرتے کرتے انہوں نے پورے گویا فیصلے کو ہی انڈر کوشچن کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں جنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی اور ایسا کیا تھا اور ویسا کیا تھا. اب یہ قبیلے کا سردار تھا، امیر المومنین کے ساتھ چل رہا ہے. بھئی یہ جنگ کا فیصلہ کس کا تھا؟ امیر المومنین کا فیصلہ تھا نا. حق کی خاطر فیصلہ کیا تھا. وہ امیر شام گھس رہا تھا مملکت اسلامیہ کے اندر، اس کی خاطر جا کر دفاع کیا تھا مملکت اسلامیہ کا. تو اس جو قبیلے کا سردار تھا، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری تھی کہ اپنی خواتین سے کہتا کیسی باتیں کر رہی ہو، ہم نے امیر المومنین کا ساتھ دیا ہے، حق کا ساتھ دیا ہے، اللہ کے دین کا ساتھ دیا ہے، اس میں ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، ہمیں شہادتوں کا افسوس ہے، لیکن حق پہ ساتھ دینے کا تو افسوس نہیں ہے. یہ تو ہمیں فخر ہے. اس قبیلے کے سردار کو بولنا تھا نا، یہاں پہ نہیں بولا، خاموش رہا. اب اب فوج دیکھ رہی ہے کہ بھئی ہم جنگ سے واپس آئیں، عورتیں جنگ کے اوپر اعتراض کر رہی ہیں اور بولے چلے جا رہی ہیں، اور یہ جو قبیلے کا سردار ہے یہ بولتا ہی نہیں ہے. امیر المومنین نے اس سے کہا کہ تم تھوڑا پیچھے چلو، تم میرے ساتھ مت چلو، تمہارے ساتھ چلنے میں پورے نظام کے لیے بے عزتی ہے. تم کس قسم کے سردار ہو؟ تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تم اپنے لوگوں سے یہ کہہ سکو کہ میں نے جو فیصلہ کیا وہ حق کی خاطر کیا تھا. اس میں کیا سرزنش میری کر رہی ہو؟ اتنی تم میں طاقت نہیں ہے. اگر میرے میں اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میں کوئی غلط بات ہوتا دیکھوں اور اس کے اوپر بولوں کہ یہ غلط ہوا، تو میں کون سا حق کا چلنے والا ہوں بھائی؟ میں نے صرف لوگوں کی اچھائیوں اور میٹھی میٹھی باتیں سننے کے لیے حق قبول کیا تھا کہ مثلا میں قرآن پڑھوں گا، میں حدیث پڑھوں گا، میں حدیث پڑھوں گا، میں لوگوں کے سامنے باتیں کروں گا اور لوگوں کے سامنے اچھی اچھی چیزیں بیان کروں گا، لوگ میری تعریفیں کریں گے. نہیں بندے خدا، کبھی حق پہ چلنے کے لیے ناراض بھی کرنا پڑتا ہے. جب وہ وقت آئے کہ حق پہ چلنے کے لیے ناراض کرنا ہو تو ناراض کر لو. پھر حق پہ چلنا کیا ہمیشہ لوگوں کی تعریفیں لے کے آتا ہے؟ حق پہ چلنا کیا ہمیشہ لوگوں کی حمایتیں اور ان کے ووٹس لے کر آئے گا؟ نہیں، بعض اوقات آپ کو سخت راستے کے اوپر چلنا پڑتا ہے، سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں. مولانا امین نے فرمایا تم کیسے انسان ہو؟ یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. فرمایا تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اپنے جس راستے کے اوپر چلنے کا تم نے فیصلہ کیا اس کو دفاع کر سکو. یہ ایک واقعہ. اب دوسرا واقعہ دیکھیں، اس سے کہیں سنگین واقعہ ہے.
آپ کو پتہ ہے جو پہلی جنگ ہوئی امیر المومنین کے دور خلافت ظاہریہ کے اندر وہ جنگ جمل تھی۔ جنگ جمل کے اندر ایک طرف امیر المومنین تشریف فرما تھے، دوسری طرف سے طلحہ اور زبیر اور وہ خاتون۔ اب جناب علی یہ جو طلحہ اور زبیر ہیں، طلحہ تو کہیں نہ کہیں بنی امیہ سے کنیکٹڈ ہے، وہ تو میک سینس۔ یہ جو زبیر ہیں یہ تو امیر المومنین کے خاندان کے ہیں، اور زبیر وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کے زمانے میں، خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں امیر المومنین کا ساتھ دیا تھا۔ اب نکل کر آ گئے امیر المومنین کے مقابلے میں، تو یہ جو مقابلے میں آئے یہ کہاں سے آئے تھے؟ آپ نے سنا ہوا ہے، میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، اور امیر المومنین کی صفت کو بیان کرنے کی خاطر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم سب کے ذہن میں جناب علی زبیر ایک دفعہ آئے امیر المومنین کے پاس، کہا کہ مولا ہم امیر المومنین کا نام لیا اور وہی کہ ہم کسی ذمہ داری کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہم یعنی انہوں نے کہا کہ بھائی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم حکومت پہ آئیں گے تو ہم آپ کی طرف سے کہیں معمور کر دیے جائیں گے، کچھ ذمہ داریوں کو انجام دیں گے۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا، کل تم میرے پاس آنا۔ زبیر گئے امیر المومنین کے پاس۔ اب امیر المومنین نے وہ حکم نامہ تیار کر دیا تھا، اور حکم نامے کو تیار کرنے کے بعد اس زمانے میں بائنڈنگز تو ہوتی نہیں تھیں، وہ رولز ہوتے تھے، کاغذ کے اوپر لکھتے تھے، اس کو رول کر دیتے تھے۔ تو وہ رول تیار تھا امیر المومنین کے ہاتھ میں۔ جب وہ رول دینے لگے، انہوں نے ہاتھ پھیلایا کہ امیر المومنین رول دیں گے، امیر المومنین نے یوں ہاتھ پہ رکھا ان کے رول۔ جب رکھنے لگے تو زبیر نے ایک جملہ بولا، اور زبیر نے کہا کہ خدا آپ کو اس صلہ رحم کے اوپر اجر دے۔ ترجمہ لب لباب یہ بنے گا کہ خدا آپ کو اس صلہ رحم پہ اجر دے۔ امیر المومنین یوں دیتے دیتے ہاتھ روک لیا، واپس لیا، کہا نہیں، یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہوا۔ کہا تم اس کے اہل نہیں ہو، تم اہل نہیں ہو، اور اب یہ حکومت تمہاری نہیں ہے، یہ ولایت جو میں تم کو دے رہا تھا گورنرشپ یہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کیا ہوا اس کے بعد؟ آپ کو ہمیں معلوم ہے، زبیر اس محفل سے نکلے اور امیر المومنین کے مخالفین میں چلے گئے، اور جنگ جمل کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد زبیر کے ہاتھوں پڑ گئی۔ اچھا، امیر المومنین نے جملہ کیوں ارشاد فرمایا؟ زبیر نے کیا بول دیا تھا؟ زبیر نے کوئی نعوذ باللہ کفر کہا تھا؟ نہیں، زبیر نے کہا تھا خدا آپ کو اس صلہ رحمی کے اوپر اجر دے۔ امیر المومنین نے فرمایا کیا میں تمہیں کہیں کا گورنر بناؤں یہ اس وجہ سے کہ تم میرے رشتہ دار ہو؟ تم یہ سمجھ رہے ہو میں تمہیں رشتہ دار ہونے کے ناطے بنا رہا ہوں؟ تم میرے کزن ہو، میں اس خاطر تمہیں بنا رہا ہوں؟ یہ تمہارے دماغ میں کیسے آیا؟ اگر تمہارا اسٹینڈرڈ، میں اب اپنے الفاظ میں کہوں، اگر ان کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ بھائی مجھے گورنر بنایا جا رہا ہے چونکہ میں ان کا رشتہ دار ہوں، تو بھائی یہ تو حق اور باطل کا تہس نہس ہو گیا۔ یہ تو اسٹینڈرڈز اور جو آپ کے اندر معیار ہونے چاہیے گورنرشپ کے، اس سب کا خاتمہ کر دیا آپ نے۔ اب آپ کیوں بنے ہوئے گورنر؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، چونکہ آپ امیر المومنین کے رشتہ دار ہیں۔ امیر المومنین فرمایا تم اہل نہیں ہو اصلا، تمہارے اندر قابلیت نہیں ہے۔ اب ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی اگر امیر المومنین کو پتا تھا تو ادھر تک کیوں لائے تھے؟ ہم جیسوں کو سکھانے کی خاطر، زبیر جیسے کو بتانے کی خاطر کہ دیکھو تمہارا اصلی چہرہ کہاں پر ہے، تمہارے اندر ایک کمی ہے۔ البتہ یہ میں اب بھی آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا ابھی اس کے اوپر۔ تو عزیزان، یہ عزیزان محترم، یہ امیر المومنین کا معیار ہے، سختی ہے اس کے اندر۔ اگر بات حق کی اور باطل کی تو سختی ہے پھر اس کے اندر، اور یہاں امیر المومنین کے لوگ دشمن بنتے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں امیر المومنین کے ساتھی ایسے ساتھی ہیں جو گردنیں کٹانے تک امیر المومنین کے ساتھ ہیں، اور امیر المومنین کے دشمن ایسے دشمن ہیں جو امیر المومنین کی قبر تک کو کھیڑنا چاہتے ہیں۔ یہ دوستی کا معیار وہ تھا اور دشمنی کی وجہ یہ تھی، حق کے اوپر چلنا، شدت تھی حق کے اندر۔ اب ہم لوگوں کو ایک سبق ملتا ہے یہاں سے، ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ میں تو یہ تو چلو میں سیکھنے کی کوشش کروں گا، وہ تو میں ویسے ہی خدا نہ کرے اگر میں بد اخلاق ہوں تو دوسروں کو ناراض کرنے کا تو ویسے ہی میں ماہر ہوں گا، وہ تو میں ناراض کر دوں گا لوگوں کو۔ لیکن مجھے ایک سبق مل رہا ہے یہاں سے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر میرے اندر حق کو قبول کرنے کی برداشت اتنی نہ ہوئی، اور خدا نہ کرے اتنی ہوئی جتنی زبیر کے اندر تھی، تو میں امام معصوم کے ساتھ چل سکوں گا؟ پھر امیر المومنین کے ساتھ چل پاؤں گا؟ پھر مجھے اپنے اندر یہ ٹٹولنا ہوگا، یہ کہ میں حق کی خاطر ندا بلند کروں اور لوگوں کی مخالفتیں مول لے لوں۔ میں تو یہ میسج میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ پھر بھی آسان ہے۔ اصل مسئلہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا اپنے جیسوں کے لیے، وہ یہ کہ بھائی یہ کہ امیر المومنین اس ایک جملے کے اوپر زبیر پہ گرفت کرتے ہیں، اس سے کہتے ہیں تم گورنرشپ نہیں دوں گا۔
اگر وقت کے امام آئیں اور میرے اوپر اس ٹائپ کی گرفت کریں، کیا میرا نفس امام کا ساتھ دے گا اس کے بعد؟ آج امام تشریف لاتے ہیں انشاءاللہ تعالی اور ہم سے یہ کہنا شروع کریں کہ بھئی تم نے یہ غلط کیا، تم نے یہ صحیح کیا، تم نے یہ غلط کیا، تم نے یہ صحیح کیا، اور صحیح کم ہو اور غلط زیادہ ہو جائے، اور میں تو مثلا اپنی دانش میں سمجھ رہا ہوں کہ میں 30-35 سال سے مولوی ہوں اور میں تو مثلا پتہ نہیں فرشتوں سے بہتر ہو چکا ہوں۔ اب امام تشریف لائے، انہوں نے فرمایا تمہارا تو اصل معاملہ ہی تہس نہس ہے، کیونکہ تمہارے اندر یہ فنڈامنٹل پرابلمز ہیں، تمہارے عقیدے میں یہ پرابلم، تمہاری اس میں یہ پرابلم، یہ جو تم کر رہے تھے ابھی تک یہ سب تم نے غلط کیا تھا، اب تمہیں اس کا حق نہیں رہا۔ اچانک میرا ریاکشن کیا ہوگا؟ میں سر جھکا لوں گا امام کے سامنے، میں اپنے نفس کے اوپر یہ پاؤں رکھ لوں گا، اس میں کامیابی ہو جائے گی۔ آج اگر دنیا کے اندر کسی بات کو میں سنتا ہوں کہ یہ حق ہے اور وہ میری بات نہ ہو، میرے مخالفت میں ہو، تو میں قبول کر لیتا ہوں اتنی آسانی سے، گروپ بنا لیتا ہوں، سینٹر کھول کے علیحدہ ہو جاؤں گا۔ اور یہ تو ہم سب کو معلوم ہے جو اس وقت ہو رہا ہے پاکستان اور دنیا بھر کے اندر، وہ یہ کہ جہاں کسی کو پتا چلا کہ بھائی یہ میرے اوپر کرٹیسائز کرتا ہے، اچھا میرے اندر طاقت ہے، میں علیحدہ ہو جاتا ہوں، ختم ہو گیا معاملہ، میرا اپنا کام ہے، میں کیوں اس کی سنوں گا؟ اچھا اب وہ صحیح کہہ رہا تھا یا غلط کہہ رہا تھا، اس سے کوئی سروکار نہیں، ممکن ہے بعض اوقات صحیح کہہ رہا ہوں، ممکن ہے بعض اوقات غلط کہہ رہا ہوں، میرے خلاف کیوں کہا؟ تو عزیزان محترم، یہ جو شخصیت ہے مولا امیر المومنین کی، اس کی کچھ فنڈامنٹلز ہیں، ان فنڈامنٹلز میں حق کی پیروی ہے جو ہم نے سیکھنی ہے، وہ تو خود حق کے محض ہیں، اور جو مولا کے لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، علی مع الحق والحق مع علی یدور الحق حیث ما دار، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، حق وہاں جاتا ہے جہاں علی جاتے ہیں، اللہ اکبر، حق وہاں جاتا ہے جہاں علی جاتے ہیں، وہ تو حق ہیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، ہم جو ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم جو ان کے فرزند کے منتظر ہیں، ہمارے اندر یہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی حق کی پیروی میں ہمارے دلوں کے اندر اتنی وسعت ہے کہ جب ہم سے کوئی بات کہی جائے کہ بھئی یہ حق ہے، یہ باطل ہے، اس حق کی اس طرح سے پیروی کرو، تو پھر ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اب ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور چند جملے مصائب کے عرض کروں گا مولا امیر المومنین کی شہادت پر، انشاءاللہ خدا متعال ہمیں ان کی شفاعت اور ان کی ہمراہی نصیب فرمائے دنیا اور آخرت میں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو پہلا عمل جو میرا خیال ہے مجھے کر لینا چاہیے، اب دیکھیے ہم بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ بھئی انشاءاللہ یہ غیبت کا آخری دور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگر یہ غیبت کا آخری دور ہے انشاءاللہ، تشریف آوری کے لمحات ہوں انشاءاللہ تعالی، تو پھر ہم اس آزمائش سے گزارے جائیں گے کہ جس کے اندر جب وہ حق ہمارے سامنے آئے گا، اور یہ جو دعا افتتاح ہے اس کے اندر ایک جملہ آیا ہوا ہے، اور اس میں اندر فرمایا کہ وہ حق کو کسی کے خوف کی بنیاد پر مخفی نہیں کریں گے، وہ حق کا برملا اظہار کریں گے، کسی کے خوف کی بنیاد پہ چھپے گا نہیں حق۔ تو بعض اوقات تقیہ کا دور ہوتا تھا، لیکن اب امام کی جو تشریف آوری یہ تقیہ کے اندر نہیں ہے، یہ کھل کے بیان ہے۔ اب جب کھل کے بیان ہوگا تو بھائی کچھ چیزیں ایسی بھی آ سکتی ہیں جو ہم لوگوں کی رسم و رواج کے خلاف جائیں گی، جو ہم لوگوں نے صحیح نہ کیا ہو شاید، وہ جو اسی دعا کے اندر موجود ہے کہ اے خدایا اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنہ فبلغنا، خدایا حق میں سے جو ہم تک اب تک پہنچا ہے ہمیں اسے اٹھانے کی طاقت دے، اور جو حق میں سے اب تک ہمیں نہیں ملا ہے ہمیں اس تک پہنچنے کی سعادت دے دے۔ ہوتا ہے بعض اوقات کچھ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، صحیح پہنچی، کچھ چیزیں شاید ہمارے رسم و رواج کے اندر، علاقائی ثقافت کے اندر، ہمارے جو ہماری اٹھان ہوئی ہے معاشروں کے اندر، تربیتیں ہوئی ہیں، ان کے اندر کمی رہ گئی ہو۔ اب وہ جب آئیں گے اور وہ کل حق لے کر آئیں گے تو کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ہم لوگوں کی بات سمجھ میں نہ آئے۔ اب جب سمجھ میں نہیں آئے تو بھائی یہ بتاؤ تم پیرو امامت کس لیول تک ہو؟ اپنے نفس کے اوپر پاؤں رکھنا آتا ہے؟ بڑا خوبصورت جملہ یہ عرفا استعمال کرتے ہیں، علم اخلاق کے اساتذہ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو خدا تک راستہ ہے یہ کتنا دور ہے؟ تو کہتے ہیں 2 قدم، 2 قدم ہے، صرف 2 قدم ہے۔ کیسے بھائی 2 قدم ہے؟ 30 سال لگ جاتے ہیں، 40 سال لگ جاتے ہیں اللہ کی طرف، سفر کی طرف تیاری کرتے، الیہ راجعون کا سفر کرتے کرتے 40 سال لگ جاتے ہیں۔ 2 قدم کیسے ہے؟ کہا پہلا قدم اپنے نفس کے اوپر رکھو، دوسرا قدم خدا کی بارگاہ میں ہے۔ لیکن یہ جو پہلا قدم نفس کے اوپر رکھنا ہے یہ آسان ہے؟
ہم جیسے لوگ تو کچل گئے اسی کے اندر، مر گئے اسی کے اندر کہ بھائی یہ آسان نہیں ہے، اس میں اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول ہے، اس میں اپنی نہیں معلوم کون کون سی آرزوؤں کے اوپر کنٹرول ہے، اس کے اندر پتہ نہیں اپنی ذہنی تربیتیں موجود ہیں کہ بھئی ہماری زندگی کے ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، پھر اس کے اندر قربانیوں کا معاملہ ہے۔ یہ قدم آسان نہیں ہے، اور یہ وہ قدم ہے جو ہمیں جو ڈیمانڈ کر رہا ہے، اگر علی کے چاہنے والے ہو تو یہ قدم رکھنا ہوگا، یہ قدم رکھنا ہوگا۔ اچھا، اب میں بالکل چونکہ بعض اوقات کوشش کرتا ہوں بھائی بہت زیادہ تھیوریٹیکل ہوتی جاتی ہیں باتیں، پریکٹیکلی کیا کریں؟ پریکٹیکلی آپ اپنی زندگی کے اندر جائزہ لیں، میں اپنی زندگی کے اندر جائزہ لوں۔ وہ یہ کہ بھائی اگر مجھے حق کی پیروی میں اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے تو میرے لیے یہ مشکل ہے یا آسان ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کہیں میرا دماغ، بہت بڑا خطرہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جلدی سے، اور ہم اختتام پر ہیں، میرا دماغ تعویلات تو نہیں بناتا؟ مثلا میں کیا کروں گا، وہ یہ کہ جناب علی کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھائی زئی صاحب آپ کے اندر یہ خرابی ہے، میں نے سنا، اب پہلے تو مجھے آگ لگے گی کہ بھئی کسی نے میری خرابی کیوں پوائنٹ آؤٹ کر دی، اس کے بعد میں کیا کروں گا، اس سے لڑنے کی تیاری کروں گا، نئے اس عنوان سے کہ اس نے مثلا مرتضیٰ زیدی کے خلاف ایک بات کہہ دی، میں کوئی دلیل نکالوں گا کہ یہ شخص دین کے خلاف ہے، یہ انسان فلاں کے خلاف ہے، اور اس کے بعد وہ دلیل بنا کر اس کی جان کے پیچھے پڑ جاؤں گا، کیوں اس نے میرے خلاف ایک بات کیوں کہی۔ اچھا، اب میرا نفس مجھے یہ تو نہیں بتائے گا کہ بھائی تم اپنی شخصیت پرستی کر رہے ہو، تم اپنی نفس پرستی کر رہے ہو، میں اپنی تعویل کیا لاؤں گا، یہ تعویل عذر میں لاؤں گا، میں دین کی خاطر ہوں، یہ آدمی دین کے خلاف ہے، اگر میں اس کو نہیں روکوں گا تو کون روکے گا؟ اب میں کیا کروں گا، اب میں اپنی جو شخصیت اور نفس پرستی کی جنگ لڑ رہا ہوں، اس کو میں ایک دینی جنگ کا رنگ دوں گا، اور اس دینی جنگ کے نام پر جب مجھے کوئی نقصان بھی اٹھانا پڑے تو میں کہوں گا میں دین کی خاطر قربانی دے رہا ہوں۔ نہیں بات بندہ خدا ہے، تم دین کی خاطر قربانی نہیں دے رہے، تم اپنی نفس پرستی کی جنگ لڑ رہے ہو اور اس کے اندر نقصان پہ نقصان اٹھا رہے ہو، اور اس کا ہدف اور مقصد سوائے تمہارے اپنے نفس کے کچھ نہیں ہے، لیکن تمہارے دماغ نے ایک تعویل درست کر لی ہے، تعویل بنا لی، عذر بنا لیا۔ تو یہ جو امیر مومنین کے خلاف جنگ کرنے والے تھے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ جو خوارج تھے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، اور اس کے بعد جو انہوں نے بہانے بازیاں اپنے دماغ سے بنائی ہیں، الحفیظ الامان، آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوا پھر۔ تو یہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ یہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے بندے خدا اپنے نفس کے بارے میں اتنی جلدی مطمئن نہیں ہو جانا کہ یہ انسان بن گیا ہے، نہیں، یہ بعض اوقات انسان نہیں بنتا، یہ فرشتوں کا لباس اوڑھ کے بیٹھا رہتا ہے، اندر سے شیطان ہوتا ہے۔ اس کے خلاف بدگمانی رکھو، اس کے خلاف سوء ظن رکھو کہ بھائی یہ انسان بنا بھی ہے یا نہیں بنا ہے، یا یہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا ہے، اس نے تقویٰ کا ایک لباس اوڑھا ہوا ہے، یا اس نے پرہیزگاری کا لباس اوڑھا ہوا ہے، لیکن اندر سے شیطان بنا ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ میری اور آپ کی زندگی ہے، اس کے اوپر محنت کریں۔ ہم امیر المومنین کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، ان کی اولاد طاہرہ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس میں ایک جنگ اس لاؤبالی گری سے ہے، ایک جنگ اس سے سستی اور کاہلی سے ہے، ایک جنگ اس نفس پرستی سے ہے کہ ہم حق کے پیروکار بنیں۔ اور یہ امیر مومنین کی باکمال شخصیت ہے جو ساری چیزوں کو ہمارے سامنے لا کے رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو یہ ماڈل ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے جس کے اوپر تمہیں چلنا ہے۔ یہ خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مولا امیر المومنین کے چاہنے والوں میں کھڑا کیا ہے، اور اب یہ ہماری کوشش البتہ مولا امیر المومنین کی دی ہوئی حمایت سے وہ یہ کہ مولا ان کے پیچھے چلنے والوں میں سے قرار دے دیں، ان کے راستے پہ چلنے والوں میں سے قرار دے دیں۔ اور یہ بات ہمیں پتہ ہے جو ہمیں بہت اطمینان دلاتی ہے، وہ یہ کہ اگر یہ چلنا میری طاقت سے ہوتا، میں بے بس ہوں، ناتوان ہوں، کمزور ہوں، میرے اندر کچھ نہیں ہے، لیکن وہ یتیموں کا سرپرست ہے، وہ بے کسوں اور کمزوروں کا ساتھ دینے والے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص حتیٰ اس راہ پر چلنے میں کمزوری رکھتا ہو اور امیر المومنین سے کہے کہ اے مولا، اے کمزوروں کا ساتھ دینے والے، تو جو بھوکوں کا پیٹ بھرتا ہے، تو ہدایت طلب کرنے والے کو دے گا یا نہیں دے گا؟ تو جو امام ایک شخص کی بھوک پہ تڑپتا ہو، بھوک بہت انتہا کرے گی تو کیا کرے گی؟ بندے کو مار دے گی نا، جسم ختم کر دے گی، زندگی کے چند سال بظاہر چند سال کم ہو جائیں گے، ایک بھوک کیا کر لے گی؟ یہ تو کچھ بھی نہیں کرے گی۔ جو امام کسی کی بھوک پہ اتنا تڑپتا ہو کہ راتوں کو نکلے، دوپہر کو نکلے کہ کہیں کوئی بھوکا نہ رہ جائے، کہیں کوئی بھوکا نہ سو جائے، وہ امام کسی کی گمراہی پہ خاموش بیٹھیں گے؟ اور وہ کہہ رہا ہو کہ اے علی میرا ساتھ دے دے،
اے علی مجھے ہدایت دے. نہیں ہو سکتا. جو بھوک پہ خاموش نہیں بیٹھے گا وہ گمراہی پہ خاموش نہیں بیٹھے گا، جب کہ وہ شخص تڑپ رہا ہو کہ مولا امیر المومنین میرا ساتھ دے دیں. عزیز یا علی مدد کا مورد یہ بھی ہے، اور حقیقتاً اچھا مورد یہی ہے، باقی بھی ہے. یہ اصلی مورد ہے کہ انسان ایسی ایک جگہ کے اوپر ایسے فتنے کے زمانے کے اندر آئے تو امیر المومنین سے کہ یا علی مدد، مولا مدد کر دیں. کیونکہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، زمانہ آشوب کا زمانہ ہے. ثقافتیں تبدیل ہو رہی ہیں. آپ آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی ثقافتیں آپ کے دماغ میں آ جائیں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا بھائی دین گیا ہمارے ہاتھ سے. میں مثلا پاکستان میں رہ رہا ہوں، کون سا دودھ کے دھلی ہوئی جگہ میں رہ رہا ہوں، یہاں پتہ نہیں کون کون سی مکس ثقافتیں آئی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے ہم دین کے نام پہ چل رہے تھے، پتہ چلا کہ علاقائی ثقافت کے اندر گھوم رہے تھے. دین تھوڑی تھا یہ بھی. کیا چاہیے ہمیں؟ امیر المومنین کا توسل چاہیے، امیر المومنین کی پناہ چاہیے کہ اے مولا زندگی بھر آپ کے نام پہ گزاری، زندگی بھر دنیا بھر کے سامنے مشہور رہے کہ علی کے چاہنے والے، علی کے ماننے والے، علی کے شیعہ ہیں. تو اے مولا نصرت فرمائے، اس ہدایت کے راستے کے اوپر نصرت فرمائے. امیر المومنین کی جہاں میں نے آپ کو دافعیت بیان کی، ان کے اندر جاذبیت بھی شدید ہے، بڑی شدید جاذبیت. ایسی جاذبیت ہے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی ان کی شہادت تک گریہ کرنے کے لیے آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسی شدید جاذبیت ہے. یہ محبت کا ایسا سمندر ہے جو چاہنے والوں کو اپنے اندر لے لیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آؤ اس راستے کے اوپر. تو عزیزان محترم، شہادت کی تاریخوں میں ہے، اور امیر المومنین کی شہادت انسان کو خون کے آنسو رلاتی ہے. انسان تصور نہیں کر سکتا جب وہ ندا آئی کہ تہدمت واللہ ارکان الوطن. جن لوگوں نے سالوں امیر المومنین کے ساتھ وقت گزارا تھا، ان کے لیے سوچنا سخت تھا کہ کبھی امیر المومنین نہ ہو اور ہمیں دنیا میں وقت گزارنا پڑے. سوچنا سخت تھا، بہت سخت تھا. اور وہ وقت آیا کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ امیر المومنین جو جنگوں کے اندر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور لشکروں کے پشت در پشت لشکروں کی لائنیں لگی ہوتی تھی، صفیں لگی ہوئی ہوتی تھیں، اور مولا امیر المومنین نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے ایک طرف سے داخل ہوتے تھے، دوسری طرف سے نکل آتے تھے، اور مکمل سلامتی کے ساتھ دشمنوں کو تہز نہز کرتے ہوئے امیر المومنین کی ذات مقدس شجاعت کا ایسا پیکر. آج انہوں نے بڑا عجیب منظر دیکھا. آج کیا منظر دیکھا؟ آج منظر دیکھا کہ امیر المومنین سجدے میں ہے اور دشمن کی شمشیر مولا امیر المومنین کے فرق شکافتہ کو دکھا رہی ہے، اور امیر المومنین کے سارے اقدس کے اوپر وہ ضرب لگی ہے جس کو دیکھتے ہی طبیب کہہ اٹھتا ہے کہ علی اپنی وصیتوں کو بیان فرمائے. بڑا سخت لمحہ تھا. امیر المومنین نے ان سخت لمحات کے اندر کچھ جملات ایسے ارشاد فرمائے ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے سارے مشق ہیں. ان کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو زندگی ایسے گزارنی چاہیے. وہ بڑا عجیب لمحہ تھا جب مولا امام مجتبیٰ اور مولا امام حسین مسجد کے اندر تشریف لائے اور مولا امیر المومنین کو اس حالت کے اندر دیکھا. وہ لعین فرار کر رہا تھا، لوگوں نے کچھ دیر جا کر اس کو پکڑ لیا. جب اس کو لے کر آئے تو مولا امیر المومنین کا سارے اقدس گویا امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھوں میں تھا. اس لائن کو لے کر آئے اور لوگ اس کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے. مولا امیر المومنین اس حالت میں تھے کہ زخم سر کے اوپر لگا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا، اور ان کے قاتل کو جو لایا گیا سامنے تو مولا امیر المومنین نے کہا اس کو ہاتھ مت لگاؤ، اس کو بالکل مت مارنا. اللہ اکبر! یہ امام عادل، یہ امام رحمت، یہ دشمنوں پہ شمشیر چلاتے تھے، سینکڑوں ایک حملے میں مار دیتے تھے، لیکن آج ان کا اپنا قاتل ان کے سامنے کھڑا ہے اور لوگ اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں نہیں، عدل یہ نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ لگاؤ، اس کو کہیں پہ رکھو، اور اگر میں اس دنیا میں اسی زخم سے جاؤں تو حسن مجتبیٰ تم اس کے اوپر ایک ضرب لگانا، اگر ایک ضرب اس نے میرے اوپر ایک ضرب لگائی ہے تم بھی ایک ضرب لگانا، اگر بچ گیا تو بچ گیا، پھر تمہارا کوئی سروکار نہیں ہے. عزیزو، یہ شدت عدل امیر المومنین کے اندر، یہ عدل جب دشمنوں کو ڈراتا تھا نا تو دوستوں کے دلوں کو علی کے قدموں میں ڈال دیتا تھا
کہ اے علی آپ کی انسانیت کا درجہ کیا ہے، آپ کی عظمت کا درجہ کیا ہے، آپ دشمن کے ساتھ ایسے پیش آتے ہیں۔ اور امیر المومنین کی شخصیت کا معرکہ، بس ایسی تو ایک وقت آیا مولا امیر المومنین نے نماز پڑھنے کے لیے اشارہ کیا امام حسن مجتبیٰ کو کہ بیٹا آپ نماز پڑھائیں۔ نہیں معلوم امام نے کس طرح وہ نماز پڑھائی ہوگی اور امام نے کیسے نماز پڑھی۔ ایک راوی ایک عجیب روایت بیان کرتا ہے، کہتا ہے مولا امیر المومنین بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور کبھی دائیں کو جھکتے تھے کبھی بائیں کو جھکتے تھے۔ زخم کی شدت اتنی تھی، امیر المومنین اپنے آپ کو سنبھالتے تھے اور نماز ختم کی۔ آج تو کچھ جملے بس اور اگر مصائب کی آپ کی خدمت میں عرض کروں تو یہ بڑا عجیب وقت تھا اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام میں جو سر فہرست جن کے اوپر یہ مصیبت کا وقت پڑا تھا۔ تو عزیزو بس ایک جملے میں عرض کروں، جب گھر میں کوئی مشکل آتی ہے نا، جب باپ کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو بچوں پر بھی آتی ہے، لڑکوں پر بھی آتی ہے، لیکن بچیوں پر وہ مشکل زیادہ سخت آتی ہے، اور جو بچیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ روتی ہیں اس معاملے کے اندر۔ بس ایک جملہ دیکھ لو، وہ یہ کہ مولا امیر المومنین کی ایک صاحبزادی بی بی زینب ہے اور ایک صاحبزادی بی بی ام کلثوم، اور یہ دونوں بیویاں شدت غم کے اندر نڈھال ہیں۔ عجیب روایت بیان کرتے ہیں علماء، آپ نے یقیناً بچپن سے سنی ہے، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا امیر المومنین کو مسجد سے لایا گیا، جب گھر کے نزدیک لانے لگے تو کچھ تو اصحاب بھی ساتھ تھے اور مولا کے گھر سے گویا رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو بیان کرتے ہیں علماء، کہتے ہیں کہ جب نزدیک آنے لگے تو امیر المومنین نے امام مجتبیٰ سے کہا کہ دوسروں کو کہو کہ یہاں سے چلے جائیں، یہاں سے چلے جائیں، میں نہیں چاہتا کہ میری زینب کے گریے کی آوازیں دوسروں کو پہنچے ہیں۔ عزیزو کیا کربلا کا کوئی جملہ کہو آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا طلع زینبیہ پر کھڑی تھی اور اپنے بھائی کو شہید ہوتا دیکھ رہی تھی۔ عزیزو اگلا جملہ اور عرض کروں، جب امیر المومنین اور نزدیک آئے تو امام حسن مجتبیٰ، بیان ہے علماء کی طرف سے بیان کیا کہ امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین سے کہا کہ دیکھو تم نے مجھے سہارا دینا ہے، لیکن میں اپنی بچیوں کے سامنے دوسروں کے سہارے پہ نہیں چلنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں راست قامت نظر آؤں اور میں مضبوطی کے ساتھ چلتا ہوا داخل ہوں۔ عزیزو نہیں چاہتے کہ زینب کا دل گھبرائے اور بی بی ام کلثوم کے دل کے اوپر یہ غم آئے کہ باپ زخمی ہے۔ بس اس کو سن لیا، بس ایک جملہ آخری، طلع زینبیہ سوچنا کہ جب بی بی زینب امام حسین کو ذبح ہوتا دیکھ رہی تھی اور بی بی آواز بلند ندا دے رہی تھی کہ اے شمر کیا نواز رسول کو ذبح کرے گا، اور اس موقع پر امام زین العابدین کے پاس آئی اور کہا کہ بیٹا اپنے بابا کی خبر لو، آج علی مرتضیٰ نہیں چاہتے زینب کے دل پر یہ پریشانی آئے کہ اپنے بابا کو دوسروں کے سہارے میں دیں گے۔ کل یہ بی بی زینب صبر کے اس مقام پر پہنچی ہوئی تھی کہ اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا اور اللہ کا شکر بجا لائی، اور عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا وَمَا رَأَيْنَا إِلَّا جَمِيلًا۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں خدایا جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار جنہوں نے مولا امیر المومنین کے اوپر وہ ظلم کیا، سید الشہداء کے اوپر وہ شمشیریں چلائی، اے پاک پروردگار ان سب کو بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ خدایا امیر المومنین کا حق ہماری گردن کے اوپر ہے، سید الشہداء کا حق ہماری گردن کے اوپر ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی مصائب کا حق ہماری گردنوں کے اوپر ہے۔ ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے خدایا ان حقوق میں سے ایک حق ان کے فرزند کی نصرت ہے، خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما۔ خدایا علی تو تیری راہ میں شہید ہوئے اور تمام ائمہ شہید ہوئے اور ہم طبیعی موت مرے، خدایا تجھے واسطہ علی اولاد علی کی مظلومیت کا خدایا اس دین اور تیری اپنی راہ میں اور اہل بیت اطہار کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وعترته الطاهرين اللهم صل على محمد